شدید گرمی میں گلیشیئر پگھلنے کے بعد آنے والا سیلاب جو پل کو ہی اکھاڑ کر لے گیا، پہاڑوں سے نکلنے والا لاوا جب سڑکوں پر بہنے لگا، زلزلے سے لرزتی زمین پر اپنی جان بچاتے یہ لوگ، ہائی وے پر لینڈ سلائیڈنگ کرتے یہ پتھر، اور شدید بارشوں کا سیلاب جو اس عمارت کی بنیادوں کو اکھاڑ کر لے گیا۔ یہ ان قدرتی آفات کے لمحات تھے جو کیمرہ کی آنکھ نے ریکارڈ کر لیے تھے۔ ان لمحات کی مکمل تفصیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چیمڈو پریفیکچر چائنا کے ایسٹرن تبت کے ایک خود مختار علاقے کا چھوٹا شہر ہے۔ 2017 میں یہاں سمر سیزن کے دوران شدید بارشوں کی وجہ سے سیلاب آیا تھا۔ اسی بہتے ہوئے سیلابی پانی نے ایک 5 منزلہ اپارٹمنٹ کمپلیکس کی بنیاد کو اکھاڑ پھینکا تھا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے اس عمارت کے فرسٹ فلور کے پیسز گندے پانی میں گرتے ہیں اور یہ عمارت آہستہ آہستہ پھسلتی ہے۔ دوسرے کیمرہ اینگل میں آپ اس عمارت کو بجلی کی تاروں کے ساتھ سیلابی پانی میں گرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ وہیں سڑک پر موجود لوگ خوف سے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اس ڈرون فوٹیج کے آخر میں ایک ریڈ ٹرک کو بھی پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا گیا۔ تھینکفلی عمارت میں موجود لوگوں کو پانی میں گرنے سے پہلے ہی ریسکیو کر لیا گیا تھا۔ اپریل 2015 میں سائنٹسٹ نے ہمالیہ میں بڑے ارتھکویک کی پریڈکشنز کی تھی اور پھر ان کی یہ پریڈکشنز 25 اپریل 2015 کو سچ ثابت ہوئی جب نیپال کے کھٹمنڈو سٹی میں اچانک سے 7.8 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آیا، جس سے ماؤنٹ ایوریسٹ پر برفانی تودوں کی لینڈ سلائیڈنگ شروع ہو گئی۔ ایک مقامی آدمی نے اس لمحے کو اپنے کیمرہ میں ریکارڈ کر لیا جب وہ خود اس زلزلے سے بچنے کے لیے کور ڈھونڈ رہا تھا۔ ان لمحات میں آپ چٹانوں پر دھول کے ایک بڑے بادل کو پھیلتے ہوئے اور پرندوں کے جھنڈ کو بکھرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں اس ارتھکویک کے لمحات کیپچر ہو گئے تھے جب پیدل چلنے والے لوگ عمارتوں سے بچنے کے لیے سڑکوں پر دوڑنے لگے۔ اس زلزلے کے بعد سینکڑوں آفٹر شاکس آئے تھے جو اتنے مضبوط تھے کہ وہ بھی ارتھکویک ہی سمجھے گئے اور کئی ہفتوں بعد بھی 7.3 میگنیٹیوڈ کی شدت سے آتے رہے۔ ورلڈ ویژن کے مطابق اس زلزلے نے 80 لاکھ افراد کو متاثر کیا اور تقریباً 10 لاکھ لوگوں کے گھر بری طرح تباہ ہوئے اور وہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھے تھے۔ اس زلزلے نے بدقسمتی سے 9000 لوگوں کی جانیں لیں۔ بھارتی ریاست ہماچل پردیش ناقابل یقین حد تک لینڈ سلائیڈنگ کا شکار ہے۔ انفیکٹ پورا بھارت ہی 12% لینڈ سلائیڈنگ کا شکار رہتا ہے۔ وہیں سپٹمبر کے اوائل میں شدید بارشوں کی وجہ سے نیشنل ہائی وے 5 کمزور ہو گیا تھا۔ جب لوکلز وہاں جمع ہوئے تو کچھ ایسا ہوا جس کی وہ بالکل بھی توقع نہیں کر رہے تھے۔ پہاڑ کے کنارے سے اچانک چھوٹی چٹانیں گرنے لگیں، جس کے بعد چٹان سے مٹی کا ایک بڑا تودا لینڈ سلائیڈ کرتے ہوئے تیزی سے نیچے ہائی وے پر گرنے لگا، جس سے ان لوگوں کو کئی قدم پیچھے ہٹنا پڑا۔ بعد میں لینڈ سلائیڈنگ کی رفتار کم ہونے پر کچھ بہادر لوگ اس کے قریب آئے۔ اکارڈنگ ٹو واچرز نیوز، اس لینڈ سلائیڈنگ سے کار کی ایک لمبی لائن کچلے جانے سے بچ گئی تھی اور تھینکفلی اس سب انسیڈنٹ کے دوران کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ 3 مئی 2018 کو کلائے ایس رفٹ زون ہوائز کے ساتھ ایک دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ تکنیکی طور پر کیلائے کے ویل ناؤن ایکٹیو وولکانو کی وجہ سے تھا۔ اس وولکانو کے لاوا کی فرسٹ ویڈیو کیپچر کی گئی جہاں یہ لیلانی اسٹیٹ کے ایک مہنگے علاقے کے قریب دیکھا گیا، جہاں گھروں کے مالکان بالکل بے بس ہو کر رہ گئے کیونکہ پگھلے ہوئے چٹانوں کے اس لاوے نے ان کے گھروں کو نگل لیا تھا اور پھر یہ سڑک پر اپنا راستہ بناتا رہا۔ لیکن ان سب میں ایک امپریسو فوٹیج ان ریسکیو ورکرز کی ہے جو اس بلیز میں پھنسنے کے انتہائی قریب پہنچ گئے تھے۔ 27 مئی کو ریسکیو ورکرز کی ایک ٹیم ایسٹ زون میں ایک رہائشی کو لیلانی اسٹیٹ میں ان کے گھر سے بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر سے زمین پر موجود ریسکیو ورکرز کی ایریل گائیڈنس میں مدد کر رہی تھی۔ آپ اس ویڈیو میں انہیں فلیش لائٹس کے ساتھ پراپرٹی کے گرد گھومتے دیکھ سکتے ہیں۔ اس گرم وولکانک لاوے کی وجہ سے مئی کے آخر تک لیلانی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں 87 گھر پھٹنے سے تباہ ہو گئے تھے اور یہ تعداد جون تک 159 ہو گئی اور جولائی تک بڑھ کر یہ 657 ہو گئی تھی۔ آتش فشاں کوئی مذاق نہیں ہے اور یہ بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جنوری 2020 میں ورکرز کا ایک گروپ باہر اپنا لنچ کر رہا تھا کہ اچانک ان پر 2 انچ کے پتھر برسنے لگے اور ان میں سے بہت سے ایک گولف بال سے بھی بڑے تھے۔ اتنے سائز اور وزن کے اس طرح کے بڑے بڑے اولے 44 یا 72 مائلز پر آور کی اسپیڈ سے گرتے ہیں۔ اسی طرح کے غیر رسمی موسم کی وجہ سے فروری 2021 کے واقعات بھی بدترین تھے جب شدید سردی کی لہر نے کینیڈا، میکسیکو اور امریکہ کے کچھ حصوں کو فریز کر کے رکھ دیا تھا، جس کے نتیجے میں اوور لوڈ پاور گرڈز فیل ہو گئے، پائپ لائن فریز ہو گئیں اور گھروں میں موجود پائپ لائن تباہ کن طور پر پھٹ گئیں جو کہ -2 ڈگری فارنہائٹ ٹیمپریچر کے لیے نہیں بنائی گئی تھیں۔ صرف ٹیکساس شہر میں اس آفت نے $200 بلین کا نقصان پہنچایا اور یہ سرد طوفان ٹیکساس شہر کا سب سے مہنگا قدرتی طوفان ثابت ہوا۔
پاکستان کے گلگت بلتستان کا ایک گاؤں حسن آباد جو سطح سمندر سے تقریباً 2100 میٹر بلندی پر ہمالیہ کے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، جہاں صرف 1500 لوگوں کی آبادی ہے۔ وہیں اپریل 2020 میں پاکستان کے ناردرن ایریاز میں ایکسٹریم ویدر کی وجہ سے ٹیمپریچر میں اچانک اضافہ ہوا، جس سے ایک گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ نے گلگت بلتستان کے ضلع حنزہ میں شارہ کراکرم پر واقع اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ حسن آباد برج کو تباہ کر دیا اور بہا کر لے گیا۔ اتھارٹیز لوگوں کو اس پل سے دور رکھنے کے لیے جو کچھ کر سکتی تھی انہوں نے کیا۔ ایک لوکل پریمیئر ٹائمز جرنلسٹ نے اپنے کیمرے سے اس منظر کو تھوڑا تھوڑا ریکارڈ کر لیا تھا۔ اس ریکارڈنگ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کنکریٹ کے اس پل کا ایک پارٹ پانی میں گرنے کے بعد بہہ جاتا ہے اور ایک سرمئی گڑھا چھوڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ پانی نیچے کی طرف بڑھتا رہا اور تباہی پھیلاتا رہا۔ اس فوٹیج میں یہ لمحہ بھی ہے جب پہاڑی پر ایک کٹاؤ لینڈ سلائڈنگ کرتا ہوا نیچے جا رہا ہے۔ اس سیلاب کی وجہ گرمی میں مسلسل اضافہ بتایا گیا، جس سے گلیشیئر کا کچھ حصہ پگھلا اور گلیشیئر لیک میں 40% اضافہ ہوا۔ یہ لیک اوور فلو ہو گیا اور سیلابی شکل اختیار کر لی، اور اس سیلابی ریلے نے کئی گھروں، عمارتوں اور یہاں تک کہ 2 پاور پلانٹس کو بھی نقصان پہنچایا۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہمالیہ کے دوسرے علاقوں میں زیادہ ٹمپریچر ان گلیشیئرز کو پگھلاتا ہے جو ان جھیلوں کی تشکیل کرتے ہیں، اور جیسے جیسے یہ پگھلتے ہیں تو پانی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا اور وہ اوور فلو ہو کر سیلابی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔